سر پولیو ٹیمز کے حوالے سے بتائیے، لاہور میں حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایک اور شہر میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پولیو کے قطرے پلانے والی جو چیز ہے نا، بات ہے یہ اکثر اس کی پولیو کی ٹیموں کے اوپر نا حملے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے. یہ ہمارے پنجاب میں تو کم ہے اس کی، لاہور میں تو بہت کم ہے، لیکن یہ لاہور میں ہوا اس دفعہ. اس سے پہلے کے پی کی میں اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں اور گرد و نواح میں جو دیہاتی ایریوں میں، وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں. جیسے بھی پچھلے دنوں کوئی بچوں کو لڑکیوں کے لیے ویکسین تھی، کوئی دی جا رہی تھی ان کو، تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا بڑا کیا گیا کہ یہ اس طرح کی ویکسین ہے کہ اس سے بچوں کو، آنے والی جو خواتین ہیں وہ کو بانجھ کیا جائے گا. ایسا بکواس ہے، بلشٹ ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دشمن تھوڑی ہے. جو گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے عوام کی فلاح کے لیے کرتی ہے. اور اسپیشلی ابھی یہ جو ہماری جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں وہ عوامی انیشیٹو ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں. چاہے وہ صفائی والے ہیں، چاہے وہ کوئی کنسٹرکشن والے ہیں، چاہے کوئی وہ دوسری چیزیں. اچھا یہ الگ بحث ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ کرپشن کر رہے ہیں جو بدنامی کی وجہ بنتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن کام تو اس میں اچھے لے کے کرتے ہیں. اب یہ جو پولیو ٹیم پر حملے میں جو خاتون ورکر زخمی ہوئی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے کوٹ لکھپت کے علاقے گوندل اسکیم چدرائے کے قریب، جن میں پولیو مہم کے دوران نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاتون پر، پولیو ورکرز جو ہے خاتون ہے، اس پر حملہ کر دیا گیا. جو پولیو ورکر خاتون کا نام جو ہے میرا خیال ہمیں لینا نہیں چاہیے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف تھی لوگوں کے گھروں میں. میرے گھر آتے ہیں یار، میں چھوٹے بچوں کو ہم پلواتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک خاتون جو ہے نا، اس کا بھی نام نہیں لیتا میں، سے بولوں گا، نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا، اور جو ورکر نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو سے نے اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ، بڑی بیٹیوں کے ہمراہ خاتون پر اینٹوں سے حملہ کر دیا اور ویکسین کا کیریئر توڑ دیا. وہ ایک باکس سا ہوتا ہے جس کے اندر آئس، بلو باکس ہوتا ہے، اس کے اندر آئس وغیرہ ہوتی ہے، آئس بیگ ہوتے ہیں، اور ویکسین ہوتی ہے. اور ویکسین کی کیا ہوتا ہے، اتنے سے وہ انجیکشن ہوتے ہیں، وہ توڑ کے تو بچے کو وہ کھلاتے ہیں، اس کو بڑے آسانی سے قطرے پلاتے ہیں. اینٹ لگنے سے جو ہے نا، جو ورکر جو ہے وہ زخمی ہو گئی، جس سے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور واقعے کا مقدمہ جو ہے نا UC MO ایاز اشرف کی مدعیت میں متعلقہ تھانے میں درج بھی کر لیا گیا. اور خاتون تھی، خاتون کے یہاں پہ تو ذرا ہوا ہے کہ وہ کوئی، میرا خیال ہے خاتون پڑھی لکھی نہیں ہوگی زیادہ، تو اس کا ہی واقعہ، ورنہ باقی جگہوں پہ تو باقاعدہ لوگ جتھے کی شکل میں حملہ آور ہوتے ہیں. بالکل. اب اس حملے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اب میرا خیال ہے کہ یہاں بھی اب ان کے ساتھ پولیس اہلکار کی ڈیوٹی لگے گی میرا خیال ہے. اسپیشلی ان ایریا میں تو لگے گی، یہ بیکورڈ سے ایریا ہے، اور جو وہاں تو میرا خیال لگائیں گے. اب اس کی ظاہر ان کی سیکیورٹی بھی ہمیں ضروری ہے، کرنی بھی چاہیے اداروں کو. اتنی زیادہ سیلری نہیں ملتی. میں یہاں پہ اسی لگے آتا ہوں، ایک بات کر دوں. جو حکومت پنجاب، جو منسٹر صاحب کے علم میں لے آئیں بات، اور سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری عظمیٰ بخاری صاحبہ اور سینئر مسز جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سیکٹری ہیلتھ جو ہیں، ان کے علم میں لے آئے، عظمت صاحب کے، اور CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کہ یہ جو پولیو ورکرز ہیں، یہ ڈینگی کے جو ٹیمیں کام کر رہی ہوتی، ان کی سیلریاں 4 ماہ لیٹ ہوتی ہیں. اور اکثر ان کی سیلریاں جو ہے نا، مبینہ طور بتا رہا ہوں کہ جو ان کے اوپر جو چھوٹے سپروائزر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے افسران تک تو یہ جا نہیں سکتے، کمپلین جا نہیں سکتی. بلکہ یہ میں DC صاحب اور کمشنر صاحبہ جو ہیں لاہور، ان کو بھی نالج میں لا رہا ہوں. تو ان لوگوں کے مسائل ذرا سنیں، ان کی سیلریز کا جو ہے نا بر وقت کا انتظام کریں. تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں اس طرح لوگوں سے مار کھاتے ہوئے یہ اپنا فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور بڑے مظلوم لوگ ہیں، سارے ورک چارج ہیں. اور جب دل چاہتا ہے متعلقہ ان کے آفیسر کا، ان کو فارغ بھی کر دیتا ہے. اور یہ مختلف قسم کے ایسے ان کے مسائل ہیں جو اگر میں اس کی لسٹ گنانی بیٹھ جاؤں، جو جتنی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں تو لمبی ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان کی جو سیلریز والا جو بندوبست ہے نا، وہ تو ذرا بہتر کیا جائے. بالکل درست. اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ 2025، اس کے تحت
خصوصی عدالتیں بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا جی، یہ گورنر پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے پنجاب اسپیشل کورٹس جو ہے نا اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2025 کے تحت صوبہ بھر میں جو ہے نا اضلاع میں بنانے کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پنجاب کے تمام اضلاع میں ججز تعینات کر دیے گئے ہیں جو اپنے عدالتی انتظام، امارت وغیرہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ عدالتیں جو ہیں نا اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق تنازعات، غیر قانونی قبضوں اور پراپرٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد جو ہے نا خالصتاً بیرون ملک میں مقیم جو پاکستانی ہیں، جو ہمیں ٹھیک ٹھاک وہاں سے پیسے بھی آتے ہیں، جس کو ایک مین حصہ ہے پاکستان کی معیشت کا، جو یہ اپنے ادھر گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، جو ادھر سے ان کی خوشحالی ہوتی ہے، تو ان کو ان کی قانونی مسائل کے حل کے لیے تیز رفتار، شفاف اور مؤثر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اچھا، ایس این جی اے ڈی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بطور خصوصی عدالتوں کے جج تعینات کیا گیا ہے۔ یہ عدالتیں اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق کیسز کی فوری سماعت کریں گی تاکہ انہیں غیر ضروری تاخیر کے بغیر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ وائس چیئر پرسن اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اقدام حکومت پنجاب کے اس ویژن کا حصہ ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کا حصہ ہے جس کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو قانونی تحفظ، سرمایہ کاری کے اعتماد، شہری حقوق کی بحالی فراہم کی جا رہی ہے۔ عدالتوں کے قیام سے اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے فیصلوں میں تیزی آئے گی، قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کو مؤثر بنایا جا سکے گا، صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ امجد ملک کا یہ بھی کہنا تھا حکومت پنجاب جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، حکومت پنجاب اوورسیز پاکستانی کو قومی ترقی کا لازمی جز سمجھتی ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں۔ ان خصوصی عدالتوں کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اس ویژن کا عملی اظہار ہے جس کے تحت صوبے کو انصاف، شفافیت اور شہری فلاح کے لیے اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔ یہ عدالتیں جو ہیں یہ جو فوری فیصلے کریں گے، جو اوورسیز پاکستانیز کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے لیے جو پراپرٹی ایکٹ 2025 بنا ہے، اوبویسلی اس کے لیے جو عدالتوں کی منظوری دی گئی ہے زبردست، یہ بہت بڑا ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے۔ دیکھو اوورسیز کی یہ کیا پرابلم تھی کہ وہ یہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں، سوسائٹی میں پلاٹ خریدتے ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملتا، ان کے یہاں پہ گھر ہیں، گھر بنا کے باہر گئے، گھر رینٹ پہ دیا ہے، تو پیچھے جو رینٹ والا ہے 2 ماہ رینٹ دیتا ہے، تیسرے ماہ وہ رینٹ دینا بند کرتا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ پڑوسی جو ہے پڑوسی دیوار درمیان میں گرا کے گھر کو اپنے شامل کر لیتا ہے۔